السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز میں یوٹیوب چینل بور رومانٹک ناول میں ناول رکھیل سیزن 2 بہت ہی ایموشنل ہارٹ ٹچنگ فورس میرج بیس بولڈ ناول ہے لسنرز. اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. آج کی ویڈیو بہت ہی ڈفرینٹ ہونے جا رہی ہے جسے چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب. سن لو شاہ چھوٹا پھر سے اس برہان کے ساتھ ہے آج. کمال صاحب گرجدار آواز میں بولے, جی میرے علم میں آیا ہے, آپ فکر مت کریں, اس کا علاج کرتا ہوں, یہ ایسے نہیں مانے گا. شاہ ضبط کرتا ہوا بولا, اور حرم کا بھی خیال رکھنا تھا. ٹھیک ہے نا وہ. کمال صاحب زبانی جملوں کا تبادلہ کرتے ہوئے بولے, جی میں نے چوکیدار کو خاص تاکید کی ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ویسے بھی مجھے بھروسہ ہے اپنی بہن پر. شاہ کے لہجے میں مان تھا. یہ لو دودھ پی لو بادام والا. زوب شاہ بیگم کمرے میں آتی ہوئی بولی. ملازمہ نے ٹرے شاہ کے آگے کر دی. امی میں بچہ نہیں ہوں, شاہ حبکی سے بولا, تم رکھ کر جاؤ باہر. وہ ملازمہ کی جانب متوجہ ہوئی, بولی, ماں باپ کے لیے بچے ساری عمر چھوٹے ہی رہتے ہیں, سارا دن کام کاج میں لگے رہتے ہو, دیکھو دبلے ہو گئے ہو, اپنی صحت کا خیال ہی نہیں رکھتے, بیوی ہو تو تمہارے کان کھینچے. وہ حبکی سے بولی. شاہ تیوری چڑھا کر انہیں دیکھنے لگا. گلاس پکڑتا ہاتھ ہوا میں معلق ہو گیا. بیگم سوچ کر بولا کریں. کمال صاحب ناراض سے بولے. صوب شاہ بیگم گڑبڑا کر شاہ کو دیکھنے لگی. میرے بس منہ سے نکل جاتا ہے, عمر ہوگی ہے نا. وہ سنبھل کر بولی. اچھے سے جانتا ہوں, باقی معاملات میں تو یہ عمر آڑے نہیں آتی. شاہ انہیں گھورتا ہوا بولا. اچھا اب پکڑ لو گلاس, ہر وقت ماں کی کلاس لیتے رہتے ہو, پیچھے پڑے رہتے ہو. اور پھر وہ منہ بناتی ہوئی بولی, بات وہی کریں جو پوری ہو جائے, اور جب جو بنتی ہو بلا وجہ اپنے دماغ پر زور مت ڈالا کریں. شاہ گلاس اٹھاتا ہوا بولا, میں سمجھاؤں گا, تم پیو. کمال شاہ کے اشارے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے, بابا سائیں آج مجھے کچھ کام ہے, عشاء کی نماز پڑھ کر میں چلا جاؤں گا اور کر پھر چھوٹے کو دیکھوں گا. شاہ کھڑا ہوتا ہوا بولا, اور پھر چلو ٹھیک ہے, جیسے تمہارے لیے آسانی ہو, میں دیکھ لیتا ہوں. وہ اس وقت میں سر ہلاتے ہوئے بولے تھے, اور شاہ چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا. آواز آئی, بازو آگے کر کے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 5 منٹ تھے ابھی. جماعت کھڑی ہونے میں نماز پڑھ کر مہر کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کرتا ہوں. شاہ بولتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا. مسجد سے باہر نکل کر شاہ نے سوچا کہ آج وہ اپنی گاڑی کا رخ کیا. سردی کے باعث کندھے پر شال اوڑھ کر وہ اوڑھ رکھی تھی. شاہ اپنی چال درست کرتا اندر کی جانب قدم بڑھانے لگا. آج شاہ نے سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا جو اس شخصیت کو اور بھی چار چاند لگا رہی تھی. جو ہی وہ لاؤنج میں آیا تو نظر مہر سے ٹکرائی تھی جو کمرے کے دروازے کے باہر بیٹھی تھی. مہر یہاں کیوں سو رہی ہو, طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری. شاہ تعجب سے بولتا ہوا اس کے پاس آ گیا. مہر شاہ کے اس کا رخسار تھپتھپایا ہوا بولا, اور مہر یہاں کیا کر رہی ہو. شاہ کو اس کا یہاں بیٹھنا سمجھ نہ آیا. مہر ہلکی ہلکی آنکھیں کھول رہی تھی اور مہر کا جسم برف ہو رہا تھا. شاہ نے مزید وقت کا ضیاع کیے بنا اس کو اٹھایا اور پھر بازوں میں اٹھا لیا, اور شاہ کی خوشبو مہر کے نتنوں سے اندر داخل ہو رہی تھی اور وہ تو اس کی خوشبوؤں کے ہلکورے لینے لگی. شاہ کا لمس محسوس ہوا اور مہر نے پوری آنکھیں کھول دی. شاہ کا چہرہ اس کے چہرے کے قریب ترین تھا اور مہر آنکھیں سکیڑ کر شاہ کو دیکھنے لگی جو بیڈ کے پاس آ رہا تھا, اور مہر کو بیڈ پر لٹایا اور اس پر لحاف اوڑھ کر اس کے سراہنے بیٹھ گیا. اور شاہ نے تکیے پر بازو رکھی اور اپنا چہرہ مہر کے چہرے کے قریب لے گیا. مہر پیشانی پر بال ڈالے اسے گھور رہی تھی. مجھے یہ بتاؤ کہ تم وہاں کیا کر رہی تھی, اور وہ کون سی جگہ ہے سونے کی. شاہ اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے پوچھا, تمہیں کیا میں جہاں مرضی سوؤں. مہر خفا سی اسے بولنے لگی. شاہ اس کی بھوری جھیل سی گہری آنکھوں میں ڈوبتا جا رہا تھا. تمہاری چھوٹی سی ناک پر ہمیشہ غصہ سوار رہتا ہے. شاہ اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا, ناک دباتا ہوا بولا, پیچھے ہٹو. مہر اس کے سینے پر شہادت کی انگلی ٹکا رکھتے ہوئے بولی, اور شاہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا, کیونکہ میں کہہ رہی ہوں. مہر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے. شاہ کی قربت میں وہ پگھلنے لگی تھی. تپتی دھوپ کے صحرا میں شاہ سائبان لگتا تھا, بالکل اسی چشمے کے مانند جس صحرا میں آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوتا ہے. میں تمہارا حکم ماننے کی پابند نہیں. شاہ اس کے نرم و نازک ہاتھ کو دیکھتا ہوا بولا, میں بھی تمہارا حکم ماننے کی روادار نہیں. مہر اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی, اور جب تم ایسا کرتی ہو نا بہت بری لگتی ہو. میں تمہارے پاس آتا ہوں اور تم میرے ساتھ اس طرح کرتی ہو سکون کی خاطر, لیکن تم میرا رہا سہا سکون بھی غارت کر دیتی ہو. شاہ برہمی سے بولتا ہوا پیچھے ہو گیا. مہر مسکراتی ہوئی اٹھ گئی, لیکن
تم بھی تو ڈھیٹ بن کر آ جاتے ہو۔ مہر اسے اپنے منتشر بالوں کو سمیٹتی ہوئی بولی اور شاہ نے ایک قہر آلود نظر مہر پر ڈالی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا اور مجھے اس بات سے کچھ فرق بھی نہیں پڑتا، مہر بال باندھتی ہوئی ڈٹائی سے بولی۔ شاہ کلس کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ کب تمہیں تمیز آئے گی؟ شاہ اس کی جانب بازو کو پکڑ کر رخ اپنی جانب موڑتا ہوا بولا۔ جو تمہارا حال ہے نا، اس لحاظ سے تو کبھی نہیں۔ مہر دل جلانے والی مسکراہٹ اچھالتی ہوئی بولی تھی اور شاہ دانت پیستا ہوا مہر کو گھورنے لگا۔ کیا ہوا؟ غصہ آ رہا ہے؟ ہاں، مہر پتلیاں سکیڑتے ہوئے بولی تھی۔ میں آج مہر نے اسے ستانے کا قصد کر رکھا تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ شاہ مسکرا کر اس کے بال کھولتا ہوا اس کے قریب آیا۔ شاہ مہر کا چہرہ حرف بہ حرف پڑھ رہا تھا۔ مہر کی مسکان پھیکی پڑی تھی، پھر اشتعال انگیز آنکھوں سے شاہ کو گھورنے لگی۔ مہر نے اپنی بازو آزاد کروا کر بیڈ سے نیچے اتر گئی اور اس سے قبل کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی شاہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ تیکھے تیور لیے بولی۔ پتہ ہے، میری چھٹی حس کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ شاہ اسے اپنے قریب کرتا ہوا بول رہا تھا۔ اچھا، تو یہ خوش فہمی ہے آپ کو؟ مہر استزادہ ہنسی۔ شاہ نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی، تب تمہارے لبوں پر صرف اور صرف شاہ کا نام ہوگا، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ شاہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ بھلا یہ خوش فہمی کب ہوئی؟ اور اس کا اعتماد تو دیکھو اس کے لہجے میں۔ مہر کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی، وہ معمول سے بھی ہٹ کر عجیب سی لے پہ دھڑک رہی تھی۔ مہر اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی اور مانو دل کے ابھی کبھی باہر نکل آئے گا۔ اگر سچ میں مجھے شاہ سے محبت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنے ہی دل میں کلس لے رہی تھی۔ یہ نزدیکیاں کسی تباہی کا پیش خیمہ ہیں۔ مہر اس کے سینے سے لگتی سوچ رہی تھی۔ عجیب ہی فطور تھا شاہ کی قربت کا۔ مہر ریزہ ریزہ بکھر رہی تھی اور پھر وہ شکست نہیں چاہتی تھی، لیکن شاہ کی قربت میں دل بے قابو ہو رہا تھا، بغاوت پہ اتر رہا تھا۔ مہر کی دھڑکنیں شاہ کی دھڑکنوں کے سنگ چلنا سیکھنے لگی تھی۔ یہ شاہ کا سرور تھا یا اس کی محبت کا جادو جو مہر کو چاروں شانے چت کر رہا تھا، اور ستم ظریفی یہ کہ وہ مزاحمت بھی نہ کر پا رہی تھی، چونکہ دل ہی دشمن جانا سے جا ملا تھا۔ شاہ مجھے چھوڑو۔ مہر آنکھیں کھولتی اس کی گرفت سے کسمسائی۔ یہ شاہ کی گرفت ہے، آزاد کروا سکتی ہو تو کروا لو۔ شاہ کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ احاطہ کی ہوئے تھی۔ پلیز مہر، پلیز۔ ایک جنگ شاہ سے لڑ رہی تھی اور دوسری اپنے دل سے، اور ان دونوں کے بیچ میں وہ نڈھال ہو رہی تھی۔ جب شاہ کا دل کرے گا وہ تمہیں اسے آزاد کر دے گا، اور میں ایسا قصد نہیں رکھتا۔ شاہ کو اس کے بارے میں جھکنا لطف دے رہا تھا اور اس کا غرور ہی تو توڑنا چاہتا تھا۔ وہ کیا چاہتے ہو تم؟ مہر اس کی دھڑکنیں سن رہی تھی۔ تمہیں نہیں پتا میں کیا چاہتا ہوں؟ اور پھر تم اس کی دھڑکنیں سن رہی تھی، تمہیں زیر کرنا۔ شاہ محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ شاہ کی گرفت کمزور ہوتی دیکھ کر مہر نے اسے خود سے پرے کر دیا۔ بہت غلط بات ہے۔ شاہ بولتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، خبردار اگر مجھے روکا تو۔ مہر پیشانی پر بال ڈالتی ہوئی آنکھوں کی پتلیاں سکیڑتی ہوئی بولی۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، اسے راستہ دے دیا اور مہر سر جھٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شاہ اس کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا، اور پھر ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب تم میری محبت میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ حرم آس پاس نگاہ دوڑاتی قدم اٹھا رہی تھی۔ تیز روشنیوں میں اسے سب کھڑے دکھائی دیے۔ آمنہ، اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو؟ حرم خوفزدہ ہو کے زیر اثر بولے۔ یار نہیں کچھ ہوتا، تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ اور زونی بتا رہی تھی کہ اذلان نے کہا تھا کہ حرم کو بھی ساتھ لازمی لے کر آئے۔ حرم بے بسی سے دیکھتی چلنے لگی۔ حرم، آمنہ اور انشرا کرسیوں پر ٹک گئی اور ان کے برعکس زناش اذلان کے گروپ کے آس پاس دکھائی دے رہی تھی۔ زیادہ اسٹوڈنٹ نہیں تھے، اس وجہ سے کچھ کلاس فیلو تھے اور کچھ دوسرے۔ اذلان سب کے ساتھ ہی بات چیت کر رہا تھا اور کھڑا تھا۔ اذلان گاہے بگاہے حرم پر ایک نگاہ ڈالتا اور پھر سے محو گفتگو ہو جاتا۔ حرم خود کو انفٹ محسوس کر رہی تھی اور اذلان مسکراتا ہوا ان کے پاس آیا۔ ہیلو، حرم کو دیکھتا ہوا بولا، جو کہ سر جھکائے چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ حرم، آمنہ اور انشرا نے اذلان سے رسمی جملوں کا تبادلہ کر لیا تو اذلان اسے گھورتا ہوا بولا۔ حرم سیاہ بالوں کو کھولے ہوئے تھی اور لائٹ سی لپسٹک لگا کر ہی وہ جادو کمال کا غضب ڈھا رہی تھی۔
جاذبے نظر لگ رہی تھی اور ازلان کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے اپنے قریب کر کے دیکھے، شاید یہ رشتے کے باعث تھا، اور دل عجیب عجیب خواہش کا مچلنے لگا تھا۔ حرم چہرہ جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی، اور پھر حرم میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، ازلان ضبط کرتا ہوا بولا، اور حرم کی آنکھوں میں نمی ٹہرنے لگی۔ جھوٹ بول کر پارٹی میں آنا حرم کو مناسب نہیں لگا، اور پھر لگ رہا تھا اس کا ذمہ دار وہ ازلان کو ٹھہرا رہی تھی، تبھی اس کی جانب دیکھنے سے بھی گریز برت رہی تھی۔ ازلان بے چتاب کھا کر اس کی جانب بڑھا، وہاں سے چل دیا۔ اور ہاسٹل کب جائیں گے؟ ازلان کی طرف جاتے ہی حرم دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، پتہ نہیں زناش کہاں چلی گئی، معلوم ہوگا۔ اور پھر انشاءاللہ علمی سے نشانے اچکاتے ہوئے بولی۔ حرم فکر مندی سے بولی، فون کو دیکھنے لگی، گھڑی کی سوئیاں چل رہی تھی، اور پھر زناش کا تو کچھ پتہ نہیں، وقت بیتتا رہا تھا، سب کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ اور حرم کی شرٹ پر بوتل گر گئی تو وہ صاف کرنے کی غرض سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ازلان کی نظروں سے وہ محفوظ نہ رہ سکی، اور ازلان بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اور واش روم اسی سائٹ پر کہاں تھا؟ حرم کو سمت کا تعین کرتے ہوئے بولی، اور اسی اسنا میں کسی نے حرم کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا۔ حرم اسی افتاد پر بوکھلا گئی، آنکھوں کی پتلیوں میں تحیر سمٹ آیا، دھڑکنیں تیز ہونے لگی، لیکن جیسے ہی نظر ازلان کے ہبکی بھرے چہرے پر پڑی تو اعصاب ڈھیلے پڑے۔ تو تم؟ وہ ایک دم سے حیران۔ حرم ششدر سی بولی اور دائیں دیکھنے لگی۔ ازلان نے اسے ستون کے ساتھ لگا رکھا تھا، اور جب تمہیں مخاطب کر رہا تھا جواب کیوں نہیں دیا تم نے؟ ازلان اس کی دونوں بازو دبوچتا ہوا بولا، کیوں جواب دوں میں آپ کا؟ ازلان کی گرفت پر حرم کی آنکھوں میں نمی ٹہرنے لگی، اور حرم اس کی خاموش اسے دیکھنے لگی۔ پارٹی میری تھی، تم مجھ سے ملنے نہیں آئی، اور جب میں خود چل کر آیا تو تم نے جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہاں تو کیوں جواب دیتی؟ ازلان برہمی کا اظہار کر رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ حرم کی کمزور سی آواز گونجی، اور مجھ سے؟ ازلان اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھتا ہوا بولا۔ حرم نم آنکھوں سے دیکھتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر ازلان ابرو اچکا کر بولا۔ حرم گھبراتی ہوئی ہاتھ مسلنے لگی، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، ازلان زور سے بولا، اور حرم نفی میں سر ہلاتی الٹے قدم اٹھائی جا رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ازلان حرم کے جانب بڑھتا ہوا بولا۔ ازلان کی پیشانی پر شکنیں ابھری، حرم عقب میں دیکھے بنا قدم اٹھاتی جا رہی تھی، اور ازلان نے آگے بڑھ کر حرم کا ہاتھ تھام لیا، ورنہ وہ سوئمنگ پول میں گر جاتی۔ حرم گردن موڑ کر عقب میں دیکھتی تو پھر ازلان کو دیکھنے لگی۔ چھوڑ دو ازلان ہبکی سے دیکھتا ہوا بولا۔ حرم نے پھر سے چہرہ موڑ کر نیلے شفاف پانی کو دیکھا، مجھے تیرنا نہیں آتا۔ حرم ازلان کی جانب موڑتی ہوئی بولی، میں سکھا دوں گا، چلو۔ ازلان شرارت سے بولا۔ حرم نفی میں سر ہلانے لگی، اور ازلان نے اسے ایک دم سے مسکراتے ہوئے اسی اپنی جانب کھینچ لیا۔ تو یہاں بیٹھو میرے پاس، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، نیچے بیٹھتا ہوا بولا، اور شوز اتار کر سائڈ پر رکھے۔ اور پھر ازلان نے پاؤں پانی میں ڈال دیے۔ حرم کشمکش میں مبتلا تھی۔ حرم میں ہوں تمہیں پانی میں پھینک دوں گا، بیٹھو جلدی۔ ازلان اسے گھوری سے نوازتا ہوا بولا، اور مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ حرم التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، دیکھنے لگی، میں خود چھوڑ آؤں گا تمہیں، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، فکر کیوں کرتی ہو؟ ابھی 2 منٹ کے لیے بیٹھو، ازلان نرمی سے بولا۔ حرم کھچکچاتی ہوئی اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ پہلے مجھے بتاؤ، ڈر کیوں لگ رہا ہے تمہیں؟ اور پھر ازلان ایک نظر حرم پر ڈالتا ہوا پانی کو دیکھنے لگا۔ ہم جھوٹ بول کر آئے ہیں کہ اگر چوکیدار انکل کو معلوم ہو گیا اور پھر بھائی کو انہوں نے کال کر دی تو بتا دیا تو پھر؟ حرم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کچھ نہیں کرتا وہ چوکیدار، میں دیکھ لوں گا اسے۔ ازلان سر جھٹکتا ہوا بولا، نہیں آپ کو نہیں پتا، اسے کچھ مت کہنا، میں جانتی ہوں بھائی نے اس سے بات کی ہوئی ہوگی، پلیز۔ حرم اس کی جیکٹ کی آستین کھینچتی ہوئی بولی، اپنے قریب کرتے ہوئے اس نے پاؤں ڈالو اس میں۔ ازلان کا دل عجیب غریب سی خواہشیں دھر رہا تھا، اور پھر حرم پتلیاں سکیڑے اسے تعجب سے دیکھنے لگی۔ سردی لگ جائے گی، حرم نے بہانہ بنایا، گرم پانی ہے، پاؤں ڈال کر تو دیکھو۔ ازلان بغور اسے دیکھتا ہوا بولا، اور حرم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پاؤں پانی میں ڈال دیے۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے اور اتنے فاصلے کیوں پہ بیٹھی ہو؟ ازلان اس کی جانب جھکتا ہوا آنکھیں چھوٹی کرتا ہوا بولا، ابھی اس نکاح کو کسی کو علم نہیں ہے، اس لیے۔ حرم مختصر کہہ کر اسے دیکھنے لگی۔ حرم
اذلان یکٹک حرم کو چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ معصوم سی گڑیا اسے اچھی لگنے لگی تھی، لیکن اگر اس میں تھوڑا سا حق استعمال کر لوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے۔ اذلان اس کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا تو وہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ اذلان کے لمس پر حرم اچھل پڑی۔ میرا ہاتھ کیوں پکڑ لیا؟ حرم بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں گناہ کر دیا ہے؟ اذلان معصومیت سے بولا۔ حرم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال کر کھینچ لیا۔ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، مناسب نہیں لگتا۔ حرم چہرہ جھکا کر بولی۔ پھر کیا پسند ہے تمہیں؟ بے اختیار اذلان کی زبان پر الفاظ لبوں سے پھسلا۔ بھائی کے ساتھ کھیتوں میں جانا، ان کے ساتھ ہل کے پھل کھانا اور مل کے پھل کھانا، اور حرم پرانے دن یاد کرتی حسرت سے بولی تھی۔ اور میرے ساتھ؟ اذلان اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ آپ کے ساتھ؟ وہ اذلان کے ساتھ؟ حرم نے زیر لب دہرایا۔ اذلان کے اس جواب پہ حرم کا منتظر تھا۔ پتہ نہیں، حرم شانے اچکاتی پانی کو دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں پانی میں گرا دینا ہے میں نے، پھر بچانے نہیں آؤں گا۔ اور اذلان حبکی سے دیکھتا ہوا بولا۔ مجھے اب ہاسٹل چھوڑ آئیں پلیز، جانے بھی دیں، زیادہ دیر ہو جائے گی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ حرم اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ اذلان لمحہ بھر کو رکا اور پھر پاؤں باہر نکال لیے۔ ٹھیک ہے چلو، حرم کو دیکھتا ہوا بولا جس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ حرم اذلان کے ہمراہ چل رہی تھی اور بار بار اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان کے لمس وہ ابھی تک محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی ہاتھ ابھی بھی اس کی گرفت میں ہو۔ اسے ایک انجان سا ایک لمس محسوس ہو رہا تھا، اور پھر اسی کے گرفت میں وہ اپنے آپ کو محسوس کر رہی تھی۔ تیار ہو گئی ہے یہ؟ زلیخا بیگم سرد مہری سے بولی۔ جی بیگم صاحبہ، بانی کے بجائے حرائمہ بولی۔ زلیخا بیگم تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ آخر سیدھی ہو ہی گئی تم۔ اور ہاں بانی، آج مجرا نہیں کرنا۔ اس نے تو اسے کمرے میں لے جا چودھری عنایت حسین کے لیے جو تیار ہے۔ وہ بانی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ حرائمہ کے دل کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے سانس رہ گیا۔ پھر مہر کی بات یاد آئی تو وہ یہاں سے نکلنے کے عوض اسے خوش کرنا ہوگا، اور خون کے گھونٹ پینے لگی، اور خون کے آنسو آتے ہی حرائمہ خود پر کفن لگانے لگی، اور پھر بانی حرائمہ کا بازو پکڑے چلنے لگی۔ اللہ پاک پلیز کوئی معجزہ ہو جائے اور میں اس درندے سے بچ جاؤں پلیز۔ حرائمہ دل ہی دل میں دعا گو تھی۔ اور پھر یاد رکھنا، اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو بانی انگلی اٹھائے تنبیہ کرنے لگی۔ کچھ نہیں کرتی۔ حرائمہ چہرہ جھکائے اندر کی جانب جانے لگی اور چلتے چلتے ہوئے بولی تھی۔ اسے سامنے ایک عمر رسیدہ آدمی دیکھ کر حرائمہ کی جان چہرہ رنگ پک ہو گیا تھا، اور اس کی باپ کی عمر کا ہوگا۔ وہ اللہ کر کے، اللہ پاک، کیا ایسے لوگوں کو آپ خوف نہیں ہوتا؟ حرائمہ نم ہوتی ہوئی آنکھوں سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جو قمیض اتارے بیڈ پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ضبط کے باوجود آنسو نکلنے کو بےتاب ہو رہے تھے، لیکن نہیں۔ حرائمہ نے چہرہ جھکا کر آنکھیں صاف کی اور قدم بڑھانے لگی۔ قدم بڑھاتے وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ شاید کسی انجان نمبر سے کال آئی تھی۔ مہر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اور پھر میں انجان نمبر سے کم ہی کال اٹینڈ کرتا ہوں۔ شاہ وہ اس کو دیکھ کر ہی لاپرواہی سے بولا۔ شاہ، میں نے حرائمہ کو نمبر دیا تھا تاکہ وہ فہد فون کر کے مہر کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئی تھیں تو شاہ بولتا ہوا اس کی مقابل آ بیٹھا۔ آپ کتنے بے حصے بے ساختہ ہو کر وہ بولی تھی پلیز۔ مہر کے لبوں پر آپ نکلا تو وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ البتہ چہرے پر ناگواری تھی۔ تمہیں لے کر آیا ہوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی ساری دنیا کو بھی اٹھا لاؤں۔ شاہ بیزاری سے دیکھتا ہوا بولا۔ اور پھر اپنا فون مجھے دو۔ مہر اس کی بازو کھینچتی ہوئی آزردگی سے بولی۔ تمہارا سارے مطالبے مسترد کرتا ہوں۔ شاہ اس کی طرف ہنکار چہرہ موڑ کر اسے دیکھتا ہوا بولا۔ مہر آنکھوں کی پتلیاں سکیڑتے ہوئے گھورنے لگی۔ وہ دوبارہ اس گھر میں نظر نہ آؤں۔ مہر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پلیٹ پرے کرتی چلی گئی۔ اور نخرے تو ایسے ہیں میڈم کے دکھاتی ہے جیسے ملکہ ہو۔ شاہ بولتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ اس سے پہلے کہ شاہ کمرے میں قدم رکھتا، مہر نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا۔ مہر کا بھی غصہ جو ہے وہ ناکوں پر بیٹھا ہوتا تھا۔ شاہ ناک رگڑتا ہوا پیچھے ہو گیا۔ مہر دروازہ کھولو۔ شاہ دروازہ بجاتا ہوا بولا۔ مہر کی جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ مہر تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ دروازہ کھولو۔ شاہ تاؤ کھاتا ہوا اس کے پر چنگھرا رہا تھا۔ مہر نے اب کوئی جواب نہیں دیا اور ناچار شاہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اور پھر
میں اچھا یار نکال لینا، اب اسے باہر، دروازہ کھولو۔ وہ اس کی طرف نرم ہوتے ہوئے اس کی بات ماننے کو تیار تھا۔ شاہ کے کہنے کی دیر تھی کہ مہر نے دروازہ کھول دیا۔ شاہ اسے گھورتا ہوا اندر آیا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم اس طرح کا روڈ بیہیو میرے ساتھ کیوں کرتی ہو؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ گناہوں کی اندھیری رات ڈھلی تو صبح کا اجالا چاروں سمت پھیلنے لگا، اپنی کرنوں سے ہر شے کو روشن کرنے لگا۔ حرائمہ جو سویرے کی منتظر تھی، اپنی ذات کے ٹکڑوں میں سمٹی اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ موت سے پہلے نہ جانے کتنی بار اسے مرنا تھا۔ روز روز مرنے سے تو بہتر ہے ایک ہی بار مر جاؤں، کم از کم یہ روز کی ذلت، اس دلدل سے تو نکل سکوں گی۔ حرائمہ بھی پھر گئی۔ تکلیف ایسی تھی کہ جس کا کوئی مداوع نہیں کیا جا سکتا۔ روح پر لگے گھاؤ کبھی بھی مندمل نہیں ہوتے۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھی بھر جائیں گے، لیکن سالوں بعد بھی ان سے ویسے ہی خون رستا ہے جیسے پہلی بار یہ بہہ رہا تھا۔ وہ اپنے دل ہی دل میں بکھری ہوئی روح کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی اور اپنی تکلیف کا مداوع نہیں کر پا رہی تھی۔ شاہ سب کر رہا تھا جب شاویز آیا۔ کل رات کہاں تھے تم؟ لہجے میں چہرے پر سختی تھی۔ وہ چہرہ موڑے شاویز کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی، کہیں بھی نہیں بھائی، شاویز ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا۔ اسی طرح جواب دو، اب تم جھوٹ بھی بولو گے مجھ سے؟ شاہ گھرایا تھا۔ بھائی میں سچ بول رہا ہوں۔ شاویز چہرے پر معصومیت طاری کیے اسے دیکھ رہا تھا، اپنی بات پر قائم رہا۔ دیکھ لو شاہ تمہاری شے پر کتنا بگڑ گیا ہے۔ کمال صاحب تیش میں بولے، تم کل برہان کے ساتھ نہیں تھے؟ شاہ اس کا گریبان پکڑتا ہوا بولا، جی بھائی۔ شاویز سر جھکاتا ہوا بولا، کن الفاظ میں کہوں جن میں تمہیں سمجھ آ جائے؟ شاہ اسے گریبان سے جھنجھوڑتا ہوا بولا، بھائی آپ کیوں مجھے منع کرتے ہیں؟ بتائیں آج مجھے۔ برہان اتنا اچھا ہے، پھر آپ کیوں اس کے مخالف ہیں؟ تو آپ کے بارے میں بھی اچھا بولتا ہے۔ شاویز ضدی انداز میں بولا، نکلو دوبارہ، اپنی شکل مجھے دکھائی مت دینا۔ اور پھر شاویز اسے دروازے کی جانب دھکیلتا ہوا بولا، بھائی آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ شاویز چہرہ موڑ کر بولا، اور پھر شاہ گھر سے تو مت نکالو اسے۔ شاہ اس کی آواز سن کر ہی ادھر کو آ نکلی، جب تمہاری عقل میں ہماری بات آ جائے تو واپس گھر میں آ جانا۔ شاہ چپا کر بولا، اور شاویز گریبان درست کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ چھوٹے میری بات سن ذوبشا بیگم شاویز کے پیچھے دوڑی تھی، لیکن شاہ نے ماریا کو اشارہ کیا تو وہ ذوبشا بیگم کو لے آئیں۔ میرے بچے کو نکال دیا، کہاں جائے گا؟ وہ کمال صاحب کو دھاڑ رہی تھی، دیکھتے ہوئے بولی، اور پھر وہ 2 سال کا بچہ نہیں ہے جو 2 دن باہر رہے گا اور پھر مر جائے گا۔ عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اس برہان نے دماغ خراب کر دیا ہے اس کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے اس کا بہت اچھا طریقہ ہے۔ شاہ برہمی سے کہتا ہوا سینے چڑھنے لگا۔ برہان کے نام پر ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ گھڑی کی سوئیاں چلتی جا رہی تھیں اور پھر لمحے بیت رہے تھے، پرندے اپنی اڑان بھر رہے تھے۔ حال ماضی بنتا جا رہا تھا، کچھ خوبصورت اور کچھ تلخ یادیں پیچھے چھوڑتا جا رہا تھا، اور ماضی میں کچھ ایسی یادیں بھی باقی تھیں جو آج تک جان نہیں چھوڑی ہی تھی، اور انہی تلخ یادوں کو یاد کرتے کرتے آج بھی دن سوگوار گزر رہا تھا۔ شاہ مسکراتا ہوا کمرے میں آیا، دائیں بائیں دیکھا لیکن مہر دکھائی نہ دی۔ کچھ سوچ کر وہ کچن میں آ گیا۔ مہر کو دیکھ کر انابیلا خود مسکرانے لگے۔ مہر برتن دھو رہی تھی، شاہ کی جانب اس کی پشت تھی، قدموں کی آہٹ اور شاہ کی خوشبو مہر پہچان گئی۔ مہر لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی، لیکن آنکھوں میں حیرانی کا عنصر بھی برابر تھا، کیونکہ دوپہر میں وہ آتا نہیں تھا۔ شاہ اس کے عقب میں کھڑا تھا، اور پھر اس ٹائم حیریت۔ مہر اس کی موجودگی محسوس کرتی ہوئی اس سے بولی، کیوں اس وقت میرا داخلہ ممنوع ہے؟ شاہ اس کے شانے پر تھوڑی رکھتا ہوا بولا، جی ہاں، ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ اور پھر مہر اس کی جانب رخ موڑتی ہوئی بولی، لیکن شاہ ہے جو ہر وقت اچھا لگتا ہے۔ شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کی بات مکمل کر دی، خوش فہمی۔ مہر مسکراتی ہوئی اس کی طرف اس کے سینے پر مکہ جھاڑتی ہوئی بولی، کبھی تو ہوگا ایسا۔ شاہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ مہر نے مسکرانے پر اکتفا کیا، ویسے میں سوچ رہا تھا ایک ملازمہ رکھ دوں تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ شاہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتا ہوا بولا، شکر ہے اگر آپ کو خیال آ گیا ہے تو۔ وہ مہر ہپکی سے بولی، اور شاہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا، اور پیچھے ہٹیں، مجھے سالن بنانا ہے۔ مہر اسے خود سے دور کرتی ہوئی بولی،
تو پھر کیا ہوا؟ جب میں جاؤں گا تو پھر بنا لینا۔ شاہ اس کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ اچھا۔ شاہ مہر اسے گھورتی ہوئی پیچھے ہوئی اور عین اسی لمحے شاہ کا فون رنگ کرنے لگا۔ فون دیکھیں کس کا ہے؟ مہر اسے جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ میں نہیں اٹھا رہا۔ شاہ بیزاری سے بولا۔ شاہ اٹھائیں پلیز، میں نے کہا فون اٹھائیں۔ ہو سکتا ہے حرائمہ کا ہو، مہر یاد سے بولی اور شاہ پیچھے ہوتا ہوا پینٹ کی جیب سے فون نکالنے لگا۔ ہیلو میں حرائمہ، مہر آپی کہاں ہیں؟ مہر آپی نے کہا تھا فون کرنا، میں پارلر آئی ہوئی ہوں۔ ایک ہی سانس میں اس نے سب کہہ ڈالا۔ شاہ نے فون مہر کی جانب بڑھا دیا اور چہرے پر اکتاہٹ تھی۔ مہر کا چہرہ کھل اٹھا۔ حرائمہ تم فکر مت کرو، میں ابھی آتی ہوں، بس تم شک مت ہونے دینا کسی کو، مہر نے عجلت میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ شاہ چلے شاہ، مہر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اور چلنے لگی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلا۔ شاہ پلیز اٹھ جائیں۔ شاہ چہرہ موڑے ششدر سی بولی۔ شاہ منہ بناتا ہوا چل دیا اور مہر نے کمرے سے چادر اٹھائی اور شاہ کے عقب میں چل دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں پارلر کے سامنے کھڑے تھے جہاں مہر آیا کرتی تھی۔ شاہ میں آپ کو کال کر دوں گی۔ مہر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی پارلر کی جانب اندر کی جانب چلی گئی۔ دھیان سے شاہ اس کا بازو پکڑتا ہوا بولا۔ مہر اسبات میں سر ہلاتی ہوئی چلے گی۔ وہ شاہ سانس خارج کرتا ہوا اسے دیکھنے لگا اور مہر اندر آئی تو حرائمہ سے نظر ٹکرائی۔ بیوٹیشین سے مل کر حرائمہ کو اشارہ کرتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ حرائمہ سمجھ کر اس کے پیچھے ہی واش روم کی جانب چلنے لگی۔ آپ مجھے لے جائیں گی نا؟ حرائمہ اس سے آنکھوں میں التجا تھی۔ ہاں، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کون آیا ہے؟ اور مہر فکر مندی سے بولی۔ میرے ساتھ تو سائرہ ہے، لیکن ابھی وہ فیشل کروائے گی تو نکلنا آسان ہوگا۔ تو چھوڑنے آیا تھا وہ؟ مہر پوری تسلی کرنا چاہتی تھی۔ اجاز تھا وہ واپس چلا گیا ہے کیونکہ زیادہ وقت لگے گا، 3 گھنٹے بعد آئے گا۔ وہ حرائمہ کہہ کر اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، تم جا کر میک اپ کروا لو، اپنا کام کرواؤ، پھر جیسے ہی موقع ملے گا ہم نکل جائیں گے۔ مہر اس کی جانب اسے بات کرتی ہوئی آگے کی جانب رازداری سے بولی۔ جی ٹھیک ہے، حرائمہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ شاہ آپ باہر ہی رہیں نا؟ مہر فون کان سے لگائے آہستہ سے بولی۔ ہاں مہر، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، تم بے فکر ہو کر آ جاؤ۔ اسبات میں شاہ نے تقریباً 10 منٹ تک آؤں گی اور پھر آپ گاڑی سٹارٹ رکھنا۔ ٹھیک ہے، بس تم آ جاؤ۔ اور خیال سے شاہ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نے گھیر رکھا تھا۔ جی ٹھیک ہے، مہر نے کہہ کر فون بند کر دیا اور پھر مہر کو اچھا لگ رہا تھا کہ شاہ اس کے لیے فکر مند ہونا مہر کو بہت ہی لبھا رہا تھا۔ 10 منٹ کے بعد مہر باہر نکلی تو حرائمہ فارغ بیٹھی تھی اور سائرہ فیشل کروا رہی تھی۔ مہر نے حرائمہ کو اشارہ کیا تو وہ اپنا بنا چاپ پیدا کیے مہر کے آگے نکل گئی۔ وہاں موجود لوگوں کو احساس ہی نہ ہو سکا کہ سب اپنے اپنے کام میں محو تھے۔ مہر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تیز قدم اٹھانے لگی۔ حرائمہ کو پیچھے بٹھا کر وہ مہر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور شاہ نے گاڑی بھگا دی۔ السلام علیکم لسنرز۔